اور شرم آنی چاہیے آئی جی صاحب آپ کو اور باقی تمام ان لوگوں کو جو ابھی بھی پنجاب پولیس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. محمد فیصل خان ہے, 6811 میرا بیلٹ نمبر ہے اور میں ضلع پولیس میں نوکری کرتا ہوں پنجاب پولیس لاہور میں. 11 اپریل ہے کل, جیسے کہ آپ تمام کو پتہ ہے سانحہ 10 اپریل ہوا ہے جو کہ بہاول نگر میں آ کر اٹیک کیا نوجوانوں کو, ایس ایچ او صاحب کو اور سب انسپیکٹر کو, اے ایس آئی کو اور باقی جوانوں کو روندا ہے, برے طریقے سے مارا, ان کے اوپر تشدد کیا, وٹ ایور جو بھی ان کا معاملہ تھا. یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ٹیگ ہے اور یہ شوز ہے اور یہ بیلٹ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ شوز بیلٹ اور یہ ٹوپی میں کیوں جلا رہا ہوں, یہ غلامی کی علامتیں ہیں. اب غلامی کی علامتیں, ہم بڑی عزت کے ساتھ نوکری کر رہے تھے, لیکن جو آج ہمارے ملک میں ہو چکا ہے, میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے. میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک 60,000 روپے کی نوکری کے لیے میں اپنا ضمیر بیچ دوں. یہ ملک ہے, مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ آپ اس کو اسٹیٹ سمجھتے ہیں؟ وہ کون سے بیوقوف لوگ ہیں یہ کہتے ہیں اسلام کے نام پر, خدا اور رسول اور قرآن کے نام پہ ملک بنا ہے. یہ گنڈا کرتی ہے, مجھے بتائیں, یہ تو سامراج ہے, یہ تو سامراج چل رہا ہے یہاں پہ. مجھے بتائیں یہ کون سی قوم ہے, یہ کون سا ملک ہے؟ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اب میں اس محکمے میں مزید نہیں رہ سکتا. آپ بلیو کیجئے میرا 1.5 ماہ کا بچہ ہے. آج میں نے اس کو جا کے دیکھا, جب میں نے یہ قدم اٹھانے کا کسی 1-2 افراد سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا یہ مت کرو تمہارے بچے رول جائیں گے. مجھے ہنسی آئی ان لوگوں پہ کہ یار یہ کیسی بات ہے, یہ کیسا ہو سکتا ہے. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں یہ کام کروں گا, کیونکہ میرے 1.5 ماہ کے بچے کو کوئی یہ نہیں کہے گا تیرا ابا بے ضمیر تھا. میں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پنجاب پولیس سے اپنی نوکری کو ختم سمجھتا ہوں. السلام علیکم, میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. بہاول نگر کا معمولی واقعہ جسے پنجاب پولیس کے افسران انورٹڈ کاماز میں معمولی واقعہ گردانتے رہے ہیں, اب اس کے آفٹر ایفیکٹس یعنی آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے. یہ ود ان دا ڈپارٹمنٹ یعنی پنجاب پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ارتھ کوئک سے کم نہیں تھا. گو کہ پنجاب پولیس کا جو کنڈکٹ ہے وہ آلریڈی شیڈی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے اور گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر جو پنجاب پولیس نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. گھر گھر کے اندر چھاپے مارنا, خواتین کی عزت پامال کرنا, بغیر بتائے اندر گھس جانا, وارنٹ گرفتاری ہونا, ان کو اٹھا لیا جانا, اور اس کے بعد تشدد مار پیٹ کی وہ والی ویڈیوز کون بھول سکتا ہے جو آئے دن سوشل میڈیا کی زینت بنی رہتی ہیں. لیکن اس والے معاملے کے اندر پہلو ذرا مختلف ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اسے سانحہ بہاول نگر کا نام دیا جا رہا ہے. یہ سانحہ کہہ سکتے ہیں ہم یا نہیں کہہ سکتے, واقعہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پارٹیز دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے تئیں مختلف انداز سے اس کو رپورٹ کر رہی ہیں. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 عدد پولیس اہلکار جن کا تعلق بہاول نگر پولیس سے نہیں ہے, بہاول پور ریجن سے بھی نہیں ہے, رحیم یار خان سے بھی نہیں ہے, 2 عدد پولیس اہلکاروں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک نے تو حد ہی کر دی, شروع میں آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی. ان کا نام محمد فیصل ہے, ایلیٹ فورس کے جوان تھے, اور انہوں نے نہ صرف اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا, اپنے پولیس چیف کو آئینہ دکھایا, بلکہ اپنی وردی تک کو جلا ڈالا ہے. اچھا, میں سب سے پہلے تو اس ایکٹ کو کنڈیم کروں گا کہ وردی کو نہیں جلانا چاہیے تھا. کمانڈ کے انڈر رکھا جاتا ہے, یا پھر آپ نے اگر نوکری چھوڑنی ہے تو نوکری چھوڑ دینی چاہیے, یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے. لیکن یہاں پر ایک اور ڈسکلیمر, ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو ویڈیو میں بندہ ہے جو شروع میں نے آپ کو دکھایا, محمد فیصل اس کا نام ہے, کیا یہ بندہ واقعتاً اوریجنل ہے یا یہ بھی فیک ہے؟ کیونکہ پروپیگیشن میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا بھائی, تو کہیں یہ پروپیگنڈے کا حصہ نہ ہو سکتا ہے کل کو یہ والے بھائی صاحب آ کر یہ کلیم کر دیں کہ میں تو ٹک ٹاک بنا رہا تھا اس لیے یہ ویڈیو وائرل ہو گئی, میں تو صرف سوشل میڈیا ویوز کے لیے اور پتہ نہیں کس کس کے لیے یہ والی ویڈیو بنائی تھی. جب معاملہ یہیں تک نہیں رکتا, میری آپ سائیڈ ونڈو میں مسلسل دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح سے پولیس یونیفارم کو اس بندے نے آگ لگائی. یہ معاملہ بغاوت سے زیادہ آپ کے دل ٹوٹنے کے معاملے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دیکھیں, بغاوت تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ ود ان دا فورس ہوں اور آپ علم بغاوت علم بلند کر دیں. تو ان صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا اور وردی کو بھی خیر باد کہہ دیا, یہ تک کہہ دیا کہ 60,000 کی نوکری سے میں اپنے بچوں کو حرام کی کمائی نہیں کھلانا چاہتا. ان کو یہ بات, یہ ایکٹ برا لگا
کہ کوئی ان کے اوپر اس طرح سے اٹیک کیسے کر سکتا ہے. یہ والا ہو گیا. اچھا بات یہیں تک نہیں رکتی. ایک اور صاحب ہے, ایک اور پولیس کے جوان ہیں, وہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. آپ میری سائیڈ ونڈو میں دیکھتے رہیں گے کہ یہ والے صاحب بھی, انہوں نے بھی یونیفارم اتار دی. انہوں نے کہا کہ میں جلاؤں گا تو نہیں, لیکن بہرحال یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی نوکری کنٹینیو کروں. اب اس سارے معاملے کے اوپر اگر یہ دونوں ویڈیوز فیک ہیں تو پولیس چیف کو یا پولیس ڈپارٹمنٹ کو آ کر اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. پولیس ڈپارٹمنٹ یعنی پنجاب پولیس آفیشل 2 مختلف ٹویٹس کر چکا ہے گزشتہ 48 گھنٹے میں. پہلے ٹویٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور دوسرے ٹویٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ 2 مختلف ادارے مل کر دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں اور کوئی ان کے بیچ میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ دونوں ٹویٹ ہائیلی کمینڈیبل, بڑی زبردست بات ہے. لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر واقعہ نہیں ہوا اور صرف پروپیگیشن ہو رہی ہے تو معاملات خوش اسلوبی سے حل ہونے کا دعویٰ کیوں کیا گیا ٹویٹ کے اندر؟ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے وہیں حل ہوتا ہے جہاں کچھ واقعہ ہوا ہوتا ہے. اچھا اگر واقعہ ہوا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ویڈیوز سرفیس ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر وہ کس نے بنائی, وہ فلم کس نے کی, اور اس کے بعد تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کس نے کیا. چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا کوئی یوٹیوبر موجود تھا, کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ موجود تھا, نیشنل میڈیا موجود تھا جس نے وہ ریکارڈ کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پروپیگیٹ کیا؟ یہ سب نہیں ہوا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ واقعہ ہوا ہی نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہوا ہے تو خوش اسلوبی سے معاملہ حل کیسے ہو گیا؟ وہ ہو گیا, بڑی اچھی بات ہے, تو یہ ویڈیوز کس نے بنائی, یہ جاری کس نے کی, اور اگر یہ جاری ہو چکی ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کروایا گیا؟ یہ تمام سوالات ہیں جو پروپیگیشن سے ہٹ کر ہیں. کرتا ہوگا سوشل میڈیا پروپیگنڈا, لیکن جو اتنے بڑے بڑے جید صحافی بول رہے ہیں وہ کیوں بول رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ جو 2 شخصیات ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, ایک کی ویڈیو آپ نے شروع میں ملاحظہ کر لی, ایک بار بار آپ دیکھ رہے ہیں, ایک نے تو وردی تک جلا دی. ان 2 شخصیات کو بھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ پروپیگنڈے کا حصہ ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یا آپ یہ کہیں گے کہ ان کا تعلق ٹک ٹاک برادری سے ہے اور ان کا تعلق پولیس فورس سے نہیں تھا, یا آپ کہیں گے کہ نہیں انہوں نے دل برداشتہ ہو کر ایسا کیا, یہ کانسٹیبل شاہد جٹ کے نقش قدم پر چل رہے تھے تو اب ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی جس کے اینڈ پر بھی ہے اس کو معذرت کر لینی چاہیے, سمپل سی بات ہے. دوسرا, پروپیگیشن اگر سوشل میڈیا کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی پروپیگیٹ کرنے کے لیے مواد ہوگا تو پروپیگیٹ کرے گا نا. وہ مواد پرووائڈ کرنے والے کو بھی ذرا صرف نظر کر لینا چاہیے اپنے معاملات کے اوپر کہ آپ جو مواد پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے. اب پاکستان کے چنیدہ جو صحافی ہیں, ان میں حامد میر صاحب ہیں, عمران ریاض ہیں, صدیق جان ہیں, مطیع اللہ جان ہیں, ان سب نے کیا کیا ٹویٹس کیے ہیں, ان سب نے اس کے اوپر ریاکشن کیسے دیا ہے, یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا. سب سے پہلے حامد میر صاحب کا ٹویٹ ہے, ملاحظہ کیجئے. وہ کہتے ہیں, This Jawan of Punjab Police not only resigned from his job but also burned his commando uniform in protest against an attack by Pakistan Army soldiers on a police station in Bahawal Nagar. یہ حامد میر صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں. Is it a fake news or those who are not denying this incident are spreading fake news? وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے جوان نے اپنی کمانڈو یونیفارم کو آگ لگا دی ہے اور یہ اس اٹیک کے پروٹیسٹ میں آگ لگائی گئی ہے جو بہاول نگر اسٹیشن کے اوپر ہوا تھا. کیا یہ فیک نیوز ہے یا جو لوگ اس انسیڈنٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں وہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں؟ یہ حامد میر صاحب نے سوال اٹھایا. آگے چلتے ہیں. عمران ریاض خان کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئی جی پنجاب نے کچھ عرصہ پہلے ایک بیان دیا تھا, وہ تھا پولیس پر حملہ کرنے والے کو پسپائی نہیں کریں گے بلکہ کلا کما بھی کریں گے. پولیس پر گولی چلے گی تو جواب گولی سے دیا جائے گا. آئی جی پنجاب کا 1 سال قبل دیا گیا بیان. اس کے اوپر عمران ریاض خان طنزیہ کامنٹ کرتے ہیں, خوبصورت بیان, یعنی بیان کی حد تک تو خوبصورت ہے. اچھا, عمران ریاض خان ایک اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں, جو ویڈیو میری ابھی تھوڑا سائیڈ ونڈو پہ چل رہی تھی, اس کو دکھا کر بتاتے ہیں کہ ایک اور پولیس ملازم یعنی اتو بروٹس, ایک اور پولیس ملازم. اچھا, اب صدیق جان کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. صدیق جان ہمارے دوست ہیں, صحافی ہیں. وہ لکھتے ہیں, مبارک ہو, مسئلہ حل ہو گیا,
आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद ने बहावल नगर पहुंचकर पुलिस के शेर जवानों को अच्छी तरह समझा दिया है और मसला हल हो गया। आखिर में पुलिस के जवानों से पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवाए गए। ये सिद्दीक जान के कोट अनकोट जुमले हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए। अच्छा, अब हामिद मीर साहब जो है वो एक और वीडियो शेयर करते हुए क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है? पंजाब पुलिस के एक और जवान ने मुलाजमत छोड़ दी। उसका कहना है कि पंजाब पुलिस मजलूम महकमा है। इस जवान ने सिर्फ फौज के रवैये की मजम्मत नहीं की बल्कि पंजाब पुलिस के अफसरान की तरफ से अपने ही मातहतों पर किए जाने वाले जुल्म को भी बेनकाब किया है। ये जवान वाकई मजलूम है लेकिन इसके अफसर खुद जालिम हैं। अच्छा, लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि भाईजान आपका अभी तक इसके ऊपर ओपिनियन क्यों नहीं आया? तो इस वीडियो के आखिर में मैं अपना ओपिनियन देने जा रहा हूं, बड़ा टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने बड़े गौर से देखना है, उस ओपिनियन को जरूर सुने। आखिर में बयान करूंगा। हामिद मीर साहब एक और ट्वीट करते हैं, वो मैं शेयर करता हूं आपके सामने। ये सुनिएगा, ये कोट एंड कोट इनके वर्ड हैं, इसमें मेरा कुछ लिखा हुआ बोला हुआ नहीं है। पंजाब पुलिस ने बहावल नगर में एक फौजी जवान के घर पर छापा मारा और खवातीन पर तशद्दुद किया, जिसके रद्द-ए-अमल में फौजी जवानों ने थाने पर हमला कर दिया। उसूली तौर पर हमला करना गलत था। पंजाब पुलिस ने यह जुल्म पहली दफा नहीं किया, यह जुल्म पंजाब के हर शहर में होता है। यहां एक जालिम ने दूसरे जालिम को मारा है। यह कहते हैं हामिद मीर साहब। अब आ जाते हैं मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान साहब इस सारे वाकये के ऊपर क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिंध के आईजी से लेकर बहावल नगर के एसएचओ तक इस हमाम में सब नंगे हैं। इन्होंने बुनियादी तौर पर तंज किया है। वो आगे कहते हैं सुप्रीम कमांडर, वजीर आजम, वजीर आला, वजीर दिफा और वजीर दाखिला को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन बना देना चाहिए जो आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौजूदा बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की तजावीज तलब करे। अब आप अंदाजा कीजिए, इन्होंने ठीक ठाक तंज मार दिया है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी रिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। आगे जी, अब कुछ वायरल बयानात मैं शामिल कर लेता हूं, कुछ इससे जुड़े हैं, कुछ वैसे ही हैं। इस सूरत हाल के अंदर आईजी पंजाब साहब का जो रिएक्शन होना चाहिए था वो कलीदी होना चाहिए था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता उनके जवानों के लिए। वो मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, अगर आपकी नज़र से गुजरा तो आप बताइए। मामूली वाक़े वाली बात आई है, इसके अलावा नहीं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा जो बताती हैं कि लाहौर कैसा लग रहा है, मुल्तान कैसा लग रहा है, मुख्तलिफ शहर कैसे लग रहे हैं, 12 घंटे पहले ट्वीट आता है तो वो बहावल नगर के बारे में बता दें कि बहावल नगर कैसा लगा उनको, या इसके ऊपर कोई कमेंट ही कर देती हैं इस वाक़े के ऊपर। लेकिन वहाँ से क्या आ रहा है ईद के रोज़, ये उज़मा बुखारी साहिबा का एक बयान है, कैसे कर लेते हो यार के अंदर हम शामिल करते हैं। वो कहती हैं मरियम नवाज बाजार से आम 500, 600, 700, 800 रुपए का जोड़ा लेकर पहन लेती हैं। अब 500, 600, 700, 800 या तो पाउंड होंगे या यूरो होंगे यार। 500, 600, 700, 800 में तो भाई आज वो लंडे का कपड़ा नहीं आता, टी शर्ट नहीं आती जवान की, किसी जवान की टी शर्ट नहीं आती, और तो और छोड़े बनियान अंडरवेयर नहीं आते भाई मर्दों के। मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, माजरत इसको किसी और तरफ कोई ना ले जाए। तो 500, 600, 700, 800 में कौन सा सूट आता है, उसकी सिलाई नहीं होती। 2000 रुपए तो सिलाई करने वाला ले लेता है भाई। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो इस मोमेंट के ऊपर, जबकि आपको इस इंतहाई अफसोसनाक वाकये जिसको कंडेम करना चाहिए, दोनों तरफ से जो कुछ भी हुआ इट वाज हाईली कंडेमेबल, क्योंकि ये स्टेट का जो इमेज है उसको टॉर्निश करता है पूरी दुनिया के अंदर। पुलिस भी हमारे स्टेट का पिलर है और दूसरा इदारा भी हमारे स्टेट का पिलर है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए था। हो गया है, गलती तस्लीम कर लेना, मूव ऑन कर लेना चाहिए था, लेकिन वो अजीब सी इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, मेरी तो समझ से बाहर है। कुछ और बयानात शामिल कर लेते हैं। ये हामिद रजा साहब कहते हैं शरीफ खानदान की वजारत उज़्मा का धड़न तख्ता होने वाला है। इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब होकर अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेंगे। मुल्क को इमरान खान की ज़रूरत है। ये बात मैंने आपको आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले एक व्लॉग में कही है कि हालात अब बदलने वाले हैं, रुख बदलने वाला है। हम्माद अजहर साहब क्या कहते हैं ये ज़रा मुलाजा कीजिएगा। ये बहावल नगर वाक़े के ऊपर, चूरन बेच रहा है तमगा ग्रुप के पुलिस ने ज्यादती की और उसके बाद ये सानिया बहावल नगर हुआ। जनाब ये मेरे घर का हाल पुलिस और उनके हमरा नामालूम अफराद ने 3 माह पहले किया था, तो क्या मैं भी मुसल्लह फोर्स के हमरा पहुंच जाता अपना इंसाफ लेने। वेरी एप्ट एंड टू द पॉइंट। अच्छा, गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं बहावल नगर वाक़े ने मौसमी इनकलाबों की फिर दिहाड़ी लगा दी है। जिनके माबैन वाक़या हुआ उन्हें कोई मसला नहीं, वो उसे मामूली करार देकर सुलह सफाई से हल की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन चिमटा बरदार बेसुरे मौसमी इनकलाबी ताहाल मनपसंद इंसाफ पर बजिद हैं और अपनी एक बार फिर नाकामी देखते हुए नोचने खसूटने पर तल आए हैं।
बेचारों की दिहाड़ी फौज के नाम पर लगी हुई है। अच्छा, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हो सकता है कुछ लोगों की दिहाड़ी लगी हुई हो, लेकिन ये जो पुलिस वाले आकर अपनी दुहाइयां दे रहे हैं, क्या ये भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? इसकी अगर वजाहत फरमाने तो मामला और आसान हो जाएगा। अच्छा, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं आखिर में अपना ओपिनियन दूंगा और बड़ा टू द पॉइंट और बबांगे दोहल ओपिनियन में अपना देने जा रहा हूं। तो मेरा ओपिनियन जरा मुलाजा कीजिएगा इस वाक़े के ऊपर। पा 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 इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।